بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے جدید چیلنج کے تناظر میں اجماع حج کی اہمیت۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، اے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کو صداقت پر گواہی۔ ارشاد ربانی ہے، تم زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب سفر کی اہمیت کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ اس روحانی کیف اور عبادت کا حصہ قرار دیا ہے۔ جہاد اور حج کے لیے تو مسلمان سفر اختیار کرتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی قرآن مسلمانوں کے فکر و شعور کو جلا دینے کے لیے قلب و نظر کو وسعت اور ایمان و یقین میں پختگی لانے کے لیے انہیں بسا اوقات عرض کے مشاہدوں کا حکم بھی دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتا، پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تمام مذاہب میں کچھ نہ کچھ مقامات مقدسہ ہیں اور ان کی طرف سفر کرنے کی روایت بھی موجود ہے، مگر جو مقصدیت اسلامی سفر میں ہے، جو جاذبیت اسلامی سفر میں ہے، اس مرکز محبت میں ہے، وہ کسی اور جگہ نہیں پائی جاتی۔ مکہ کے عنوان سے ایک انگریز کی لکھی گئی ایک جدید کتاب کا مصنف اس حرف کے آغاز میں لکھتا ہے کہ مکہ دنیا کے مراکز مذہبی سے حیرت ناک حد تک مختلف ہے۔ آج دنیا کو دہشت گردی کا سامنا ہے، عالمی امن کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر چکا ہے، جرم اور برائیوں کو عروج مل رہا ہے۔ ان حالات میں لاکھوں کا اپنے پیسے خرچ کر کے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ حاضر ہونا اس امر کی یقین دہانی کراتا ہے کہ مسلمان من حیث القوم دہشت گرد نہیں، عالمی امن کا پرچار ہیں۔ اقوام عالم کو مسلمانوں سے خائف ہونے کی بجائے امن کے لیے ان کی طرف دست تعاون بڑھانا چاہیے۔ حضرت محمد اقبال رحمۃ اللہ نے مسلمانوں کے بدن سے روح محمد نکال دینے کی سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ امت مسلمہ کو سبق دیا ہے کہ تمہارا وجود تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے، اس لیے اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو اپنے مرکز سے مضبوط تعلق عطا کرتے ہیں۔ اس وقت جتنی اسلام دشمن قوتیں اور تحریکیں ہیں، سب کا دندان شکن جواب دینا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل وابستگی میں ہے۔ دیار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اس وابستگی کا ایک مؤثر ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہی ایک چراغ ہے جس کی لو سے کفر کی ظلمتیں لرزاں ہیں۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ معزز سامعین، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کس طرح تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کو مضبوط کرتی ہے، اس کے روح پرور مناظر کے لیے میں چند اقتباسات پیش کرنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ ایک غیر مسلم رچرڈ کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، وہ لکھتا ہے کہ مدینہ منورہ کو دیکھتے ہی اپنے اونٹ ہم نے سب قافلے والوں اونٹ سے اتر آئے اور دیر تک زمین پر بیٹھے سب نے اپنی آنکھیں اس مقدس شہر پر گاڑ لیں، پھر ننگے پاؤں بصد احترام مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس طرح سر جھکائے ہوئے یہ زائرین پا پیادہ مدینہ النبی پہنچے۔ آپ دیکھیے کیا ادب ہے، کیا حجت ہے، جیسے کچے دھاگے سے بندھے ہوئے دل و جان آپ ہی کی طرف کھنچے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اب محمد حسین حاقل کی منزل الوحی کا حوالہ دیکھیے، لکھتے ہیں، ہم حجرہ مطہرہ قبر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ میں مؤدب کھڑا ہوں،
ڈرتا ہوں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ہوں، جو سکون جان بھی ہیں اور قرار دل بھی ہیں، مکمل حسن بھی ہیں اور قرآن مجسد بھی ہیں۔ یہ سلسلہ محبت تو بہت طویل ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری پر پروفیسر آسی کرنالی لکھتے ہیں، میں اس وقت عدم کا ایسا نقطہ تھا جو مٹ رہا تھا، مٹ چکا تھا۔ ایسے میں کیا کرتا؟ بس میں بے ساختہ درود پڑھنے لگا، بے تحاشا رونے لگا، یا موم تھا جو پگھل گئی، یا آنسو تھا جو بہہ گیا، بس بدرد، بس درود، مسلسل درود، لگاتار درود، زبان سے درود، دل سے درود، پورے وجود سے درود۔ آئیے ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے اپنے آقا مولا کی دہلیز نور کا تصور کرتے ہوئے روح و دل نگاہ سے درود پڑھتے رہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، خاک یثرب زود خوشتر است، آنکھ ان کے شہرے کے آنجا دل برست، وما علینا الا البلاغ۔